فرمائیے. سر میری سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں ذرا قریب کر لیں. قرآن کریم میں وضو کے متعلق تو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر یہ نماز کے اس کے مقابلے پہ اس کی فارمیلٹیز جو ہیں وہ ہاں کم ہیں. اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ان کا تو ذکر ہے نا جی بنیادی طور بنیادی طور پر پر. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل کہ کس طرح پڑھنی ہے جی یہ بیان نہیں فرمائی گئی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنایا، اور نماز اتنا روزمرہ کی ایسی چیز تھی جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور قیام، قعود اور یہ بنیادیں ذکر کر کے کس طرح کرنا آپ نے ماڈل دے دیا. وضو جو ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے سامنے ماڈل نہیں تھے، کیونکہ وضو علیحدگی میں کیا جاتا ہے، شاذ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو جہاں یہ خطرہ تھا کہ وضو کے متعلق بے احتیاطیاں ہو جائیں گی اور پورے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور وہاں کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا، باوجود تفصیل نہ ہونے کے سب کو تفصیل سے پیغام مل گیا ہے. وضو میں اگر قرآن زور نہ دیتا تو ابھی بھی لوگ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وضو ایک اور بارڈر لائن پر ہے. یہ بھی ہے فطری انسانی فطرت کی وجہ سے ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے. جو پریپریٹری چیز ہو اس میں انسان زیادہ بے احتیاطی کرتا ہے برکسی چیز کے. اکثر عورتوں میں اب ہم نے دیکھا ہے رجحان ہے، تیمم کیا، کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم فطرت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا، نماز ضرور پڑھتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے.